رکھا جائے۔ ہم نے ریاست کو درپیش اس صورتحال کو بھی دیکھنا ہے اور ان حقائق پر ہم نے آنکھیں بند نہیں کرنی کسی کی سیاسی موافقت یا مخالفت کی وجہ سے۔ یہاں اسمبلیاں توڑی گئیں، 2 اسمبلیاں اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دو اسمبلیوں کے ٹوٹنے کا وقت بھی ایک نہیں ہے۔ دونوں صوبوں کے اسمبلیوں کے انتخابی شیڈول بھی یکساں نہیں ہیں۔ دونوں صوبوں کے انتخابی شیڈول دینے کا اختیار بھی یکساں منصب کے پاس نہیں ہے، اور اس وقت مردم شماری بھی ہو رہی ہے۔ چنانچہ ابھی جب 2 صوبوں کا الیکشن ہوگا تو وہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا، اور جب آئندہ عام انتخابات ہوں گے جس میں وفاق پارلیمنٹ اور 2 صوبوں کے عام انتخابات ہوں گے، وہاں مردم شماری کی نوعیت اور ہوگی۔ ایک ہی ملک کے اندر مختلف صوبوں کے عوام کی نمائندگی، اس میں کتنا فرق آئے گا، کتنا حق مارا جائے گا ان لوگوں کا جو اس وقت پاکستان کے شہری بننے کو جا رہے ہیں، ووٹ کا مستحق بننے کی طرف جا رہے ہیں، ووٹ کے اندراج کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے ان کو محروم کر دینا ہے۔ کیا اسمبلیاں وزرائے اعلیٰ نے توڑی ہیں، یا ایک لیڈر کے حکم پر انہوں نے عمل کیا ہے اور اس کے کہنے پہ توڑی گئی ہیں؟ ان حقائق کو بھی ذرا سامنے رکھا جائے کہ آئینی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے دستخط کیے، لیکن وزیر اعلیٰ کو جس نے حکم دیا وہ بھی تو کوئی پنہا اور خفیہ بات نہیں ہے۔ تو کیا ہم پاکستان کی سیاست اس طرح کریں گے؟ یہ ہماری اسمبلیوں کی خود مختاری اور اس کی سپرمیسی کی دلیل ہوگی، جس طرح کی اسمبلیاں ہماری توڑی گئیں۔ لیکن ہمیں ضرور اس بات پر تعجب اور حیرت ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے، عدالت عظمیٰ نے از خود نوٹس لے کر کہ انتخابی شیڈول کیوں نہیں دیا جا رہا۔ اے کاش کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتائج میں جب یہاں اسلام آباد میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ دونوں کے دروازوں پر عوام جمع تھی، اور پھر پورے ملک میں ملین مارچ ہوئے اس الیکشن کے خلاف، 15 دن تک عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد میں سڑکوں پہ رہا، آج ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اس لیے ہم سو موٹو لے رہے ہیں، اور اس وقت جب پورا پاکستان اسلام آباد میں داخل ہو چکا، اس وقت آپ کو ان کی چیخ و پکار سنائی نہیں دی۔ یہ کیسے کان ہیں کہ جہاں پر 15 لاکھ عوام اسلام آباد میں ہیں، ان کی آواز آپ کو نظر نہیں سنائی دے رہی، اور کہیں پر 1-2 آدمی آپ کے دروازے پر آ کر کھٹکھٹاتے تو ان کی آہٹ آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ سو موٹو کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے۔ یہی سپریم کورٹ تھی جسے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ وہ کس آئین کا تقاضا تھا؟
جس نے جنرل مشرف کو کہا کہ 3 سال کے اندر الیکشن کرانے ہیں. آن ریکارڈ ہے آپ کے پاس. اور آج کہا جا رہا ہے کہ 90 دن کے اندر. یہ آئین کا تقاضا ہے. یہی سپریم کورٹ کبھی اس کی نظر میں 3 سال آئین کا تقاضا ہوتا ہے, کبھی وہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی ایک فرد واحد کو دیتا ہے, اور آج اس کو 90 دن نظر آ رہے ہیں جس میں کہ وہ ہر قیمت پر کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں. سوال بنیادی یہ ہے کہ عمران خان کی 3 سال کی حکومت نے ریاست کو پہنچایا کہاں تک؟ آج آئی ایم ایف ہمارا بجٹ بنا رہا ہے. آج آئی ایم ایف ہمارے نرخ کنٹرول کر رہا ہے, قیمتیں کنٹرول کر رہا ہے. عوام آدمی کیا جانتا ہے کہ کس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات کر کے ہماری قیمتوں کا چڑھاؤ اور اتار اس کے حوالے کر دیا گیا ہے. کس طرح ہمارے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا گیا ہے اور وہ پاکستان کے کسی ادارے کے سامنے اس وقت جواب دہ نہیں ہے. اگر اسٹیٹ بینک کا صدر خود اپنی حب الوطنی کی بنیاد پر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت کا احترام کرے اور ان کی رائے کو اہمیت دے تو یہ اس کا اختیار ہے. نہیں تو کوئی پابند نہیں ہے اس بات کا. ملک کو وہاں تک پہنچا دینا کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی, پیاز مہنگا ہو گیا ہے, آلو مہنگا ہو گیا ہے, ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے, آٹا مہنگا ہے, وہاں پر ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم 80 ارب روپے ووٹ کی پرچی کے لیے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں. ریاست کو بھی دیکھا جائے اور ریاست کے اندر رہنے والے غریب آدمی کو بھی دیکھا جائے کہ ان 3.5 سالہ پالیسیوں کے نتیجے میں ہم مسلسل دستے چلے جا رہے ہیں. حکومت دن رات ایک کی ہوئی ہے اور جہاں جاتے ہیں آئی ایم ایف رکاوٹ بن جاتا ہے. کوئی ملک ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. تاہم حکومت پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اور خوشروبی کے ساتھ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاملات کو طے کریں. ہم ان کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں, ہم ان کے غلط فیصلوں کو بھی جانتے ہیں کہ پورے ریجن میں صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. تاہم ہم ایک مثبت انداز کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے ساتھ. ایک طرف آپ کہتے ہیں ملک میں بدامنی ہے, مسلح گروپ ہیں ملک کے اندر, روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں, پولیس چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں. آپ تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں, میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کم از کم میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکیں گے. کیا آپ کی پولیس میں, آپ کے نیم فوجی اداروں میں, آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سخت ہے کہ وہ ہر پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے سیکورٹی مہیا کر سکے؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ریاست کو درپیش ہے. ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے تاکہ عام آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نہ ہمیں جمہوریت سے انکار, نہ ہمیں الیکشن سے انکار, نہ ہمیں اس میں دلچسپی کیا ہے کوئی عبوری حکومت یا نگران حکومت جو ہے اس کو طول دیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش صورتحال کو ہر حوالے سے دیکھنا ہے. مہنگائی کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے, پاکستان کے خزانے میں طاقت کتنی ہے, پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کتنا آپ کو سیکورٹی مہیا کر سکتے ہیں. اور اس صورتحال میں عدلیہ کی پر بھی ہمیں ضرور حیرت ہے کہ انہوں نے
100 موٹو لے کر بس اپنے آپ سے فارغ ہو گئے. ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں, بہت لوگ مروب ہیں اور دباؤ میں بات کر رہے ہیں کہ جی 2 اور 3 کا فیصلہ ہے. ہمارے نزدیک 2 اور 3 کا فیصلہ نہیں ہے, ہمارے نزدیک 4 اور 3 کا فیصلہ ہے. لہذا یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ماہرین قانون و آئین کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اس پہلو پہ آئیں, غور کریں, جرأت مندانہ رائے دیں اس حوالے سے کہ جن 2 ججوں کی رائے کو مینشن کیا جا رہا ہے فیصلے میں, پھر اس کو تعداد میں شمار کیوں نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس پہلو کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چند گزارشات تھی اور ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے. سیاسی آدمی دیکھیے معلومات کی بنیاد پر بھی بات کرتا ہے. نوٹس لینا چاہیے اداروں کو کہ کیا ہماری یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار اور ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اس وقت بھی عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں اور مصروف عمل ہیں. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ادارے فوری طور پر اس کا نوٹس لیں, اور اگر ہماری معلومات صحیح ہیں تو ان کو لگام لگائیں. ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں وقت سے پہلے جو ہے دخل انداز ہونے کی کوشش کریں, آف دی ریکارڈ کارروائیاں جاری رکھیں. کیوں؟ تو یہ کچھ گزارشات تھی آج کے حوالے سے آپ کی سپورٹ کرنی تھی. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے. دیکھیے پروجیکٹ ایک دفعہ جب ختم ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. زیادہ وہ کہانی ختم ہو چکی ہے. عجیب بات ہے, قانون سب کے لیے, قانون کے سامنے سب برابر, لیکن جس وقت قانون ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر غلط ہوتا ہے. پھر عدالت میں جاتا ہے قانون میرے خلاف حرکت میں نہ آئے, مجھے گرفتار نہ کیا جائے. آج گھر میں بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں گھر میں ہوں اور کہتے نہیں ہوں. اندازہ لگائیں, جب وارنٹ پہنچ گئے تو نہیں ہے اور تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل آئے, اور قانون کو روکنے کے لیے اپنے ورکروں کو لا کر بٹھایا ہوا ہے. یہ تو ہر پارٹی کر سکتی ہے, ہم سے زیادہ تکڑا کون ہے؟ لیکن ہم نے تو کبھی کسی زمانے میں بھی گرفتاری کے سامنے اس طرح کا رکاوٹ نہیں بنے. عمران خان جب دار میں تھے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے, اور اب انہیں کو گالیاں دے رہے ہیں. اور کل بھی کہا کہ وہ آرمی چیف سے بھی ملنا چاہتے ہیں, تو سمجھتے نہیں کہ پہلے ایک شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ صبح ایک بات کرتا ہے تو دوپہر کو دوسری بات کرتا ہے تو شام کو تیسری بات. آج ایک بات کرتا ہے تو کل دوسری بات کرتا ہے. آج اس کا ایک موقف ہوتا ہے تو کل دوسرا موقف ہوتا ہے. اور ان کے پیچھے لگے ہوئے کچھ احمق وہ ہر بات کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہا ہے, تو پھر شام کہتے ہیں ہاں یہ صحیح کہا ہے. کون سی بات اس کی صحیح ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اس آدمی کے پاس ویژن ہے؟ دنیا کا احمق ترین انسان ہوگا وہ جو کہے گا کہ عمران خان کے پاس ویژن ہے کوئی. ہاں حماقتیں ہیں وہاں, سب کچھ ہے وہاں پر, کوئی ویژن نہیں ہے, عقل نہیں ہے. بات پہ بات بنانا, کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا, اس کی کوئی توفیق تو ہو. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا فیصلے جس طرح ہو رہے ہیں, ٹرکوں کی باتیں ہو رہی ہیں, ٹرک آ گئے ہیں ان کے لیے کھڑے ہیں, عدالت کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھ رہے ہیں انتخابات ہوں گے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں؟ میں نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ یہ ہے ساری صورتحال. باقی انتخاب میں نے نہیں کرانے ہیں, الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں,
अगर कोई गवर्नर है तो उसने कराने हैं, अगर कोई प्रेसिडेंट है तो उसने कराने हैं, ये भी पता नहीं है कि कौन उसके लिए अथॉरिटी कौन है। जी, ये फैसला करना अभी बाकी है। मौलाना साहब, इमरान खान ने मुतालबा किया है कि तोशा खाना केस का जो बीजेपी उनको गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, उसकी लाइव कवरेज दी जाए ताकि आवाम को भी पता चले कि ये केस कितना मज़ाक़ है। क्या कहेंगे आप? बात सिर्फ तो रखाने की नहीं है, सीता वाइट की भी है, फॉरेन फंडिंग केस की भी है, रियासत मदीना की बात कर रहा है। रियासत मदीना मामूली बात नहीं कर रहा, रियासत मदीना की बात कर रहा है। रियासत मदीना की रूह से सीता वाइट के मसले पर क्या सज़ा होनी चाहिए, एक मुसलमान उससे बखूब वाकिफ है। जो ब्लंडर हमारे सूबे में किए हैं उन्होंने, मतलब जब्बा वाला केस है, BRT वाला केस है, बिलियन ट्री वाला केस है, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको मैनेज किया जा रहा है। और चोरी भी करता है और फिर अपनी चोरी के खिलाफ केस को भी मजाक खेस कहता है। ऐसा इंसान आपने कहीं देखा नहीं होगा। मौलाना साहब, ये बता दें कि खान साहब तो एक तरफ कहते हैं कि जेल से मुझे कोई डर नहीं है, जेल जाने का कोई खौफ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कोई इस तरह का मामला आता है तो फौरी हिफाजती जमानत या कोई और जमानतें आ जाती हैं। तो आप क्या समझते हैं किस वजह से जमानतें ले आते हैं, ऊपर से बयानबाजी? बस उनको कुछ एक थोड़ी सी सहूलत हासिल है, जेल जाने की तो उसमें हिम्मत ही नहीं है। सियासतदान कभी जेल से इतना नहीं भागता जितना कि वो भाग रहा है, और जितना वो डरपोक है इस हवाले से। और जो उनके साथ वाबस्ता लोग हैं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि या वो लोग हैं जिनके तलवे इतने नाजुक हैं कि वो गर्म ज़मीन पर नहीं रखे जा सकते, या वो ऐसी तितलियाँ हैं जिनके पर जो है वो गर्मी में जलते हैं। इस किस्म की मखलूक मुल्क में तहरीक चला सकती है। जावेद, तहरीक में तो आप 400 आदमी अपने साथ जमा नहीं कर सके, और बड़ी बड़ी बातें करो और फिर बयानबाजी करो बस। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल जिसके दो पार्ट हैं। एक जो एक नैरेटिव ओवरऑल इत्तेहादी गवर्नमेंट का चल रहा है, उसे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिसका एक पार्ट अदलिया भी है उसमें डिवीज़न है, और एक इदारा अगर ए न्यूट्रल है तो दूसरा इदारा आप कहते हैं कि बायस है। अच्छा सर, एक तो इसका जवाब दे दीजिए, और दूसरा ये बताइएगा कि गवर्नर बलूचिस्तान की तकरीरी हुई है, क्या आप लोग ऑन बोर्ड हैं उनकी तकरीर जो वाली खान साहब को अपॉइंट किया गया वहाँ पर? देखिए, हमने कभी तकरीरियों को कोई मसला नहीं बनाया, और नहीं उस हवाले से मीडिया में कभी कभी सुन लेते हैं, कभी हमारे बारे में भी कुछ आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात आज तक कोई इतनी मुश्किल सामने नहीं आई है। मुशावरत से सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी रहा इदारों के अंदर डिवीज़न, जिस हवाले से आप मेंशन कर रहे हैं, मैं उस हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल एक तासुर ज़रूर है कि पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में एस्टेब्लिशमेंट हो, सिविल मिलिट्री हो, फौजी सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, मुख्तलिफ़ जगहों में नज़रियाती तकसीम हो गई है। अभी नज़रियाती तकसीम जो है ये इन्हीं की बरकतों से हुई है, और ये ज़ाहिर है तब होती है जिस वक्त कोई बैनुल-अक़वामी क़ुव्वत उसकी पुश्त पर होती है और वहाँ से तार हिलाए जाते हैं, वहाँ से हौसला अफजाई दी जाती है। ये चीज़ें जो हैं अपनी जगह पर एक सवाल ज़रूर है जिसका जवाब कभी भी मुतलाश हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ, और आपको याद होगा उस हुकूमत में मैंने जलसों में कहा था कि मुझे अब इसकी फ़िक्र नहीं है कि मुल्क गिर गया है, मुझे इसकी फ़िक्र है कि इसके बाद मुल्क को हम उठाएंगे कैसे। तो आज आपको अगर वो बात याद आ रही है तो उसको आप समझें। मैंने कहा कि हम दलदल में फंसे हुए हैं, दलदल में आदमी जितना निकलने की कोशिश करता है उतना धंसता चला जाता है। हम इस सूरत हाल से वाबस्ता हैं, और ये तुम्हारे गम के चिराग हैं, कभी बुझ गए कभी जल गए। मैंने कहा आपसे कि हम तैयार हैं, और हमने तो पूरा कैंपेन इस पर चलाई थी कि दोबारा इलेक्शन कराओ, लेकिन आज जो रियासत को सूरत हाल दरपेश है वो मैंने तफसील से आपके सामने कह दी कि इन पहलुओं पर गौर करना ज़रूरी है। मौलाना साहब, एक तासर जो है वो ये मिल रहा है कि जमहूरी जितनी भी PDM की जमातें हैं वो तो इलेक्शन करवाना चाह रही है, लेकिन JUI जो है वो इसकी मुखालिफ है। ये ऐसा क्यों है सर? मैंने अपना मौक़िफ़ बड़ा वज़ाहत के साथ दे दिया है, मैं फिर इसमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़ी जमहूरियत पसंद है, हर दफ़ा इससे पहले की तारीख में आपने देखा है कि जब
मुजाकरात के जरिए से सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करते आ रहे हैं। तो इस दफा भी आप कोई ऐसा YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।